لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر نيوم وجهك الفرير لقد كبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حبیب آپ فرما دیں ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض اس اللہ کا جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہی زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ النبی الامی اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وکلماتہ اور اللہ کے شرعی احکامات پر واتبعوہ تم میرے حبیب کی پیروی کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ سایہ مبارکہ کا سادے سے انداز میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اب اس آیہ مبارکہ پہ ذرا غور کرتے ہیں کیونکہ مختلف مقامات پر آج 12 ربیع الاول شریف ہے ہمارے ہاں کل ہے تو اس کے متعلق چند ایک باتیں عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی سننے سمجھنے کی عمل کرنے کی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یہ آیہ مبارکہ کل ہی ہم نے پڑھی تھی اس کو جب کہ آج اس کے متعلق چند باتیں مزید عرض کر دی جائیں سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عامہ کا بیان ہے پوری کائنات کے لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے چاہے وہ سماوی باتیں ہیں آسمان سے اتری ہوئی باتیں ہیں تمہاری تحریف شدہ باتیں ہیں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ تمہارے شخصی مذاہب ہیں سب کو چھوڑ دو میرے حبیب تمہارے پاس تشریف لا چکے بس یہی اعلان ہے کیونکہ یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا رب تعالیٰ نے یا ایھا العرب نہیں کہا جی صرف عجم کے لوگوں کو خطاب نہیں ہے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو فقط خطاب نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ہے پوری دنیا کے لوگوں اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کے آیا ہوں جی یہاں اس آیہ مبارکہ کے شروع میں ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان جو کیا گیا نا وہ بعثت جو ہے وہ صرف کچھ چند مخصوص لوگوں کے لیے قوم کے لیے نہیں ہے پوری دنیا کے لیے ہے اب دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ ظاہری زندگی مبارکہ کے صرف 23 سالہ عرصے کے اندر جی پورے عرب کو اسلام کی طرف لگا دیا پورے عرب کو اسلام کی طرف لگا دیا پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ وہاں سے نکلے جناب دائیں بائیں پھیل گئے مشرق مغرب پھیل گئے کس طرح کر کے
دنیا پر اسلام کی حکومت کو غالب کر کے دکھایا، اسلام کو نافذ کر کے دکھایا۔ پوری دنیا کے کافر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھ کر کوئی کام کرتے تھے، ہاں جی اجازت ہے ہم یہ کر دیں۔ ہاں جی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے جو معاہدے ہیں نصرانیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، وہی پڑھیں گے آپ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح نصرانی جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھ کے کوئی کام کیا کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پابند کیا تھا انہیں کہ خبردار تم نے اپنی جو کتابیں پڑھتے ہو اس کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، ہاں جی تمہارے جو شراب کباب کے کام ہیں وہ باہر نہیں ہونے چاہیے، ہاں جی بغیر مسلمانوں کی طرح تم ٹوپی نہیں پہن سکتے، مسلمانوں کی طرح تم امامہ نہیں باندھ سکتے، تمہارا حلیہ شکل تمہاری الگ ہوگی، ہماری طرح نہیں اپناؤ گے تم، ہاں جی جس طرح ہماری خواتین چلتی ہیں بازاروں میں اس طرح تمہاری خواتین نہیں چلیں گی، ضرورت کے وقت جاتی ہیں ہماری خواتین، اس طرح تمہاری عورتیں نہیں ہوں گی، تاکہ فرق رہے یہ مسلمانوں کی خاتون جا رہی ہوئی یہودیوں کی اور کافروں کی عورت جا رہی ہے جی۔ آج آپ حساب لگا لیں جب حکومت اسلام کی نہیں ہے تو پوری دنیا کے اندر کافر کتے جو ہیں مسلمانوں کے برقعے نوچ رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان خاتون جو ہے وہ جا رہی ہوتی تھی، انہیں تو ویسے حکم تھا کہ دیوار کے کنارے پر ہو کے چلیں، کوئی کافر چلتا تھا نا ڈر کے مارے کہیں یہ نہ ہو کہ میرا جسم جو ہے نا اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، مل لگ جائے، کہیں مس ہو جائے تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں، وہ دیوار میں جا لگتا تھا، وہ پرلی طرف چلتا تھا کہ مسلمان خاتون جا رہی ہے، کہاں یہ ہماری عزت تھی اور کہاں آج یہ وبال آ پڑا ہم پر۔ یار آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کہاں آسمان کے تارے تھے اور کہاں زمین پر آ پڑے یار، آخر کس چیز نے ہمیں یہاں گرا دیا ہے؟ آخر کیوں کافر اتنا دلیر ہو گیا؟ وہ کافر جو ڈرتا تھا، وہ کافر جو کانپا کرتا تھا مسلمان کو دیکھ کر، جہاں مسلمان کو حکم تھا کہ جناب مجاہد بندہ جو ہے وہ جناب اپنی مٹھیں بھی پڑی رکھے، ناخن بھی پڑے رکھے تاکہ کافروں پر روپ پڑا رہے اس کا۔ آج کافر اتنا روپ پڑ گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑیں عورتوں کے برقعے نوچ رہا ہے وہ، اور ہر سال ہماری محافل میں بھی زور ہے، میلاد بھی اتنا ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں جہاں بھی دیکھیں آپ کو سارے عاشق رسول دکھائی دیں گے، 12 ربیع الاول کو سارے باہر نکلے ہوں گے جناب اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، بیلوں پہ، رکشوں پہ، گاڑیوں پہ، ٹریکٹروں پہ، ٹرالیوں پہ، سارے عاشق رسول دکھائی دیں گے، لیکن کافر اتنا غالب آ چکا ہے، کفر اتنا غالب آ چکا ہے۔ ایک شعر پڑھتے ہیں جی، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت سارے خوشی منانے والے بھی ابلیس ہیں کہ نہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں، خالصتاً کفریہ قانون بن رہے ہیں۔ بھی جہاں پہ یہ اجازت دے دی جائے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور باہر میلاد کا جھنڈا بھی لگ جائے، میلاد کی مرچیں بھی لگ جائیں، تو ابلیس نہیں ہے وہ؟ ابلیس بھی شرماتا پھرتا ہوگا، منہ چھپاتا ہوگا، بڑا کمینہ یار تم، نبی کے آنے کے دن خوشی مناتا ہے صرف تم، باقی پورا سال نبی کے دین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تم، بڑے بے غیرت بندہ ہے تو بھائی۔ کوٹ میں جناب عدالت کے باہر، کورٹ کے باہر جھنڈیاں لگا دی گئی، جھنڈے لگ گئے وہاں پہ، بتیاں لگ گئی وہاں پہ، مرچیں لگ گئی وہاں پہ، جی، اور پورا سال فیصلے جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے خلاف ہوتے ہیں، دین کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بدھو جو ہے وہ جو سطحی سوچ رکھنے والے ہیں وہ خوش ہو رہے، آپ دیکھو کورٹ کے باہر بھی جناب بتیاں لگی ہوئی، مرچیں لگی ہوئی ہیں، جی پارلیمنٹ پر بھی لگی ہوئی ہیں، قومی اسمبلی پر بھی لگی ہوئی، پنجاب اسمبلی پر بھی لگی ہوئی، سرکاری ساری عمارتوں پر جناب لگی ہوئی، بینک کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں۔ یار قربان جائیں، حضور کی آمد کے جھنڈے لگ گئے ہیں، مرچیں بینک کے باہر بھی لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا پورا سال سود کی لعنت وہاں چلتی رہے، سود کا کاروبار چلتا رہے، جن 10 بندوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، لے کے آنے والا، لے کے جانے والا، سارے سب پہ لعنت ہے، اور وہ لعنتی میلاد منا رہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں یار واہ واہ واہ، بینک کے باہر بھی جھنڈے لگے، کاروبار سود کا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ابلیس ہے۔ کیوں؟ ابو لہب جو ہے نا وہ بھی صرف حضور کے آنے پہ خوش ہوا تھا، باقی ساری زندگی حضور کی مخالفت کی ہے ابو لہب، حضور کے دین کے ساتھ دشمنی کی۔ یار کون سا ایسا موقع تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہو؟ یہ وہی ابو لہب بھی تو تھا جو گندگی اٹھا کے کریم آقا علیہ السلام کے دروازے کے باہر پھینک دیتا تھا، گندگی اٹھا کے گھر کی آقا علیہ السلام کے دروازے کے باہر پھینک دیتا تھا۔ یہ باز تب آیا جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ کس نے گند مارا باہر؟ آپ کے دروازے کے باہر گندگی پڑی ہوئی، آقا علیہ السلام یہ تو بڑے عرصے سے ابو لہب کر رہا، وہ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا اور کسی چیز کے ساتھ وہ گندگی اٹھا کر اس کے سر پہ تھوڑ دی۔ میں کبھی انسان آج کی بات تم نے ایسا کیا تو میں تیرے ساتھ ایسے ہی کروں گا، تب جا کے باز آیا۔
آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں ہمارے گھر میں جب سالن بننے لگتا ہے نا، ہنڈیاں بننے لگتی ہے، اولاد کو پتہ چل جاتا دھواں اٹھ رہا ہے، یہ وہیں سے جناب گندگی اٹھا کے لاتا ہے، نشانہ باندھ کے سیدھا ہماری ہنڈیاں میں پھینک دیتا تھا، کھانا خراب کر دیتا تھا۔ آج سارے کے ساتھ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جو نظام کفر کا چلا ہے اور میلاد حضور کا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا بجال کوئی نہیں۔ عجیب، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں، میں کہ بہت سارے خوشی منانے والے بھی ابلیس ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ جو کفر کی حکومت پر، کفر کے طاغوت کے نظام پر، طاغوتی اور دجالی قوتوں پر راضی ہیں اور دجال کی حکومتوں پر راضی ہیں۔ آج بتائیں نا ذرا یار، بچہ سکول پڑھنے جاتا ہے، وہاں پہ بندہ کھڑا ہے، خبردار بھی ٹائی پہننے کے بغیر تو نہیں آ سکتا۔ اب ٹائی کیا ہے؟ یہ نصرانیوں کا مذہبی شعار ہے، مذہبی شعار ہے نصرانیوں کا۔ بچہ مسلمان کا، پڑھانے والا مسلمان، کھڑا ہوا بندہ وہاں مسلمان، ٹائی کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں یہ بھی ابلیس ہے، کیا لاکھ بار میلاد منائے حضور کا، لیکن ابلیس ہے، ذہن میں رکھیں آپ۔ جی امامہ باندھ کے بچہ نہیں جا سکتا سکول، امامہ باندھ کے بچہ نہیں جا سکتا ہے، ایک لباس جو ہے ہمارا مسلمانوں والا وہ پہن کے نہیں جا سکتا۔ ہاں جی قومی لباس کیا ہے جی؟ سفن قمیض۔ جب قومی لباس سفن قمیض ہے تو بچہ قومی لباس میں کیوں نہیں جا سکتا پڑھنے میں؟ بچے نے پڑھنا، پینٹ نے پڑھنا ہے، بچے نے پڑھنا ہے، ٹائی نے پڑھنا ہے۔ کفر اتنا غالب آ چکا ہے تم پر، تمہارے میلاد منانے سے کچھ نہیں ہونے والا بھائی، میں سچی کہہ رہا ہوں، تمہارے میلاد منانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تمہارے میلاد سے اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا، یار چلو میں نے بھی اکیلا آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی کی تھی، یہ بھی آنے کی خوشی کر رہا ہے، باقی سارا سال رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی میلاد، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، جو میلاد کی رات ہوا ہے نا، وہی کچھ ہم کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہیں جی، پہلے کچھ آسمانوں تک شیطانوں کا جانا منع تھا، آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد ساتھ ہوئی، سارے آسمانوں پر جانا بند ہو گیا شیطانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں شہاب ثاقب فتبعہ شہاب ثاقب، میں کہ جو بھی شیطانوں پر جانے لگتا ہے نا، ہیں جی، آسمان کی باتیں، وحی کی باتیں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی عطا فرماتا ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، دوسرے کو بتاتے ہیں، شیطان جا کے وہاں سے سن آتے تھے، یہاں آ کے کاہنوں کو، نجومیوں کو بتا دیتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات میں پیدا ہوا اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام شروع فرما دیا کہ پہلے آسمان تک ہی شیطانوں کا جانا بند ہو گیا، پہلے آسمان تک ہی جانا بند ہو گیا۔ اب بتائیں دو چیزیں یہاں بند ہوئی، کیا بند ہوا جی؟ ایک تو شیطانوں کا جانا بند ہوا، وہ کیسے بند ہوا؟ آپ کبھی رات کو لیٹے نا باہر، آپ کو لگے گا کہ تارا جو ہے نا وہ بھاگ کے جا رہا ہے ایسے، اور ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ تارا ایسے نہیں بھاگتا، وہ ستارہ ٹوٹتا ہے شیطان کو لگنے کے لیے، شیطان کو لگنے کے لیے کہ تو آیا کیوں ہے؟ تجھے نہیں پتا امام الانبیاء آ گئے ہیں، اب تو حضور آ گئے، تو کیوں آیا پھر؟ اب وہ بھاگتا ہے وہاں سے جناب اسے لگنے کے لیے، تو صرف وہی نہیں، شیطان کو گولا مارنا ہی ثابت نہیں ہو رہا، شیطان کو ہی بم مارنا ثابت نہیں ہو رہا، یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے جو کاہن بیٹھے ہیں، نجومی بیٹھے ہیں، جیلی عامل بیٹھے ہیں، جیلی پیر بیٹھے ہیں، لوگوں کا حساب لگانے والے بیٹھے ہیں، وہ ان سے بھی بچنا فرض ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ جس کو بھی دیکھیں 7 رنگی قمیض پہن کے، سفن قمیض نہیں پہن کے، 4 دن نہ نہایا، ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بدر پہ، تو بیٹا گھر کو ہونا نہیں ہونا۔ ان کے پاس جانا خود حضور کی آمد کا انکار کرنا ہے بھائی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صرف ان کے پاس چلا جائے، ان سے پوچھے نہ، صرف ایسے چلا جائے، آقا علیہ السلام فرماتے 40 دن کی رب تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، اور جو جائے وہاں جا کر اس سے پوچھے میرا ہاتھ دیکھیں گی کہ میری قسمت میں کیا ہے، یا جناب میری فال نکال دے میری قسمت میں کیا ہے، تو میں کہ آگے سے جو بھی اس نے کہا اس نے مان لیا، حضور فرماتے ہیں وہ پورے قرآن کا منکر ہو گئے، ساری احادیث کا انکار کر گیا۔ بتائیں تو یہ تو بھائی حضور علیہ السلام میلاد ہے کیا؟ ہم نے تو آج تک یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ میلاد کیا ہے۔ ہم نے ایسے دھکا پل جیسے لگا دیا لوگوں نے، ہم ویسے لگے ہوئے۔ اور یہ دیکھیں ایک بات اور ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ پوری قوم، ہم نے تو الحمدللہ پورے محلے سے ختم کر دیا ہے پہاڑیوں بنانے والا سلسلہ، یہاں لڑکے بناتے تھے پہاڑیاں، جی پورے پاکستان میں بنائی جاتی ہیں پہاڑیاں جی۔ آقا علیہ السلام کے روضہ شریفہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، کعبہ شریفہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، پھر رات کے وقت گانے چلتے ہیں، عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، دن کو نعتیں چلتی رہتی ہیں، رات کو گانے لگ جاتے ہیں، عورتیں نہ بے پردہ وہاں آتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں جی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب پیسے جیسے لوگوں سے بٹور لیے، چندہ لے لیا، عورتوں کو بھی دیکھ لیا، پیسے بھی لے لیے، جب عورتیں چلی گئی، بندے چلے گئے، رات کو وہی ذلیل اپنے پاؤں مار کے گرا رہے ہوتے ہیں۔
میں پھر گستاخ کس کو کروں؟ سوائے ابلیس کی جہاں میں خوشی منا رہے ہیں، خوشی منانے والا ابلیس نکلا نہیں نکلا۔ پچھلے سال میں نے خود ایک تصویر دیکھی کہ بندے نے مجھے بھیجی، کہتے ہیں حضرت یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی، گندی نالی گٹر والا پانی جا رہا ہے اور ایک گھر سے پائپ باہر بہ رہا ہے، اس کے پائپ کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریفہ بنا کے بیٹھا ہوا بندہ۔ یار پورے علاقے میں ایک بھی بندہ نہیں ہے اسے سمجھانے والا کیا کر رہا ہے، گلی کے اندر بنا کے بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام کا روضہ شریف ہے، یار اس کی چھبی بنا کے بیٹھے ہوئے، کعبہ شریفہ کی چھبی بنا کے بیٹھے ہوئے، اور پڑھ کیا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں ملا کے جھنڈیاں لگیں گی یا رسول اللہ لکھا ہوگا اس پر، یا رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اب جھنڈی لگانا تو ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے کہا کہ مستحب ہے، اب وہ نیچے گرے گی اس کا بچانا تو فرض ہے بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بریلوی قوم جو ہے مستحب کی طرف تو آئی ہے، رب کے فرض کی طرف نہیں آئی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کے فرض کا خیال کس نے کرنا ہے؟ رب تعالیٰ کے دین کا خیال کس نے کرنا ہے؟ کروڑوں اربوں جگہوں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کروڑوں اربوں جگہوں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کروڑوں اربوں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، رب تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا ہے، اور گلیوں میں نالیوں میں گندی نالیوں میں پڑا ہوتا ہے۔ بتائیں سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہا، میں نے کہا منانے والا خود ابلیس ہو تو پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کب ہم سمجھیں گے، کب ہمیں عقل آئی۔ میلاد کی رات آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں جس رات حضور پیدا ہوئے نا جی، یہودی چیخ اٹھائے گا۔ آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، مدینے میں یہودی چیخ اٹھا، ان کا عالم تھا۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک تارا جس کا میں عرصے سے انتظار کر رہا تھا، اس نے طلوع ہونا تھا، اور وہ طلوع تب ہی ہونا تھا جب نبیوں کے امام نے آنا تھا۔ اس نے کہا وہ آج طلوع ہو گیا، رات طلوع ہوا ہے، تو کہتا ہے جی رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ امام الانبیاء جو ہیں وہ ہماری نسل میں نہیں آئے، وہ کہیں اور تشریف لے آئے، ہمارے میں نہیں آئے، ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے میں۔ بتائیں یار رو کیوں رہا ہے؟ اب وہ شریعت، آخری شریعت جو ہمیں ملنی تھی وہ ہمیں نہیں مل رہی، وہ انہیں مل رہی ہے۔ یہودی رو رہا ہے شریعت نہ ملنے پر، اور یہ مسلمان رو رہا ہے شریعت ملنے پر۔ رمضان شریف آ جائے، اسے موت پڑنے لگ جاتے، روزے آگے رکھنے پڑیں، روزے رکھنے پڑیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے کہا یہودی نہ ملنے پہ رو رہا ہے تو ملنے پہ رو رہا ہے، تیرے سے بڑھ کر میں شکرہ کون ہے؟ اور ایسا بندہ جو کہے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا بھوکے مر جائیں گے، اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضور کا میلاد منائے، وہ ادھر ہی رہے غلام کی پارٹی میں، ادھر نہ ہے رسول اللہ السلام کے غلاموں میں، اس کا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ کہ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با صحابت پر حضرت اما پاک فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا 3 جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ ہم 12 نہیں، ڈبل 12 نہیں، 2400 جھنڈے بھی چھت پہ لگا لیں، اس سے کفر کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ کفر کو تکلیف تب بھی ہوگی جیسے وہ دوسرے جو ہیں انہوں نے امام حسین کا مشن چھوڑ دیا، صرف گھوڑے پکڑ لیے، صرف گھوڑا پکڑ لیا، اور ہمارے لوگوں نے صرف جھنڈا پکڑ لیا ہے۔ بھائی صرف گھوڑا نہیں چاہیے، گھوڑ سوار چاہیے جو حسین جیسا ہو، کفر سے ٹکر لے، جی آدمی طاغوت جو ہے اس سے ٹکر لے، گھوڑ نہیں، گھوڑا نہیں، گھڑ سوار چاہیے، صرف جھنڈا نہیں، علمبردار چاہیے۔ یہاں علمبردار ہو، ایک جھنڈا اٹھائے قسم خدا کی اعلان کر دے پوری دنیا کا کفر جو ہے ان کے پاؤں میں نہ گرے تو تب کہنا، مودی لمبا نہ جا گرے تو تب کہنا، یوگی جیسے بدماش قسم کے لوگ جو ہیں گٹر میں منہ دے کے مر نہ جائیں تو تب کہنا۔ یار ایک بار تم رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کا جو میلاد کریم آقا علیہ السلام کی آمد پر جس رات ہوا ہے وہی والا میلاد ایک بار تو منا کے دیکھیے یار۔ یہودیوں کی چیخیں نکل جائیں، نصرانیوں کی چیخیں نکل جائیں جس رات حضور آ رہے ہیں، جی جھنڈا لگے تو جھنڈے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ جھنڈے لگ رہے ہیں، یہ حضور کے دین کے جھنڈے ہیں۔ میں کہ مشرق میں، مغرب میں، مشرق سے لے کر مغرب تک جھنڈا حضور کے دین کا ہوگا۔ بس جھنڈا حضور کے دین کا کیوں غالب نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جماعت کا جھنڈا الگ ہے، جو بھی مولوی بالغ ہوتا ہے اس کا جھنڈا الگ بن جاتا ہے، جھنڈا ہر ایک کا الگ ہے۔ جھنڈا بھائی دین کا تو جھنڈا ایک ہی ہے، وہ جو آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں جھنڈا وہی ایک ہی جھنڈا ہے بھائی، وہی ایک جھنڈا آقا علیہ السلام نے جہاں بھی روانہ کیا ہے فتح یاب ہوا وہ جھنڈا۔ یار جھنڈا نیچے نہیں آیا، یہاں تک کہ حضور کے صحابی حضور روانہ ہونے لگے جہاد پر، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ کہنے لگے حضور میں نے بھی چلنا ہے نبی نا۔ آقا علیہ السلام نے کہا یار تو کیا کرے گا، کہاں لڑے گا؟ کہنے لگے یار اللہ اکبر، جواب دیکھیں، کہنے لگے حضور مجھے لے جائیں، جھنڈا مجھے دے دینا، چاہے جتنی مرضی زور سے جنگ ہو، جتنا مرضی کافر زور والا ہو، یا رسول اللہ میں بھاگوں گا تو نہیں، جھنڈا آپ کو اٹھا کے کھڑا رہوں گا۔
جھنڈا آپ کو اٹھا کے کھڑا ہوں. وہ صحابی جن کے لیے رب نے قرآن نازل فرمایا کہ نبی نے بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے جہاد پہ نہ جائے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اسی کو ہم نے دیکھا کسی جہاد سے پیچھے نہیں رہا بندہ، وہ ہر جہاد میں ساتھ جاتے. بتائیں ہم نے کیا کیا؟ ہمارا پورا دین جو ہے روٹی شوٹی کھائی، وہ لنگر شنگر کھایا اور ختم. ایک مولوی کا قصہ سنا رہا ہوں جی. میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے کسی بندے نے آگے کہا جی ہم جلوس نکالتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے جلوس میں شریک ہو جائیں. انہوں نے اسے نہ کر دی. جب وہ چلا گیا نا تو مجھے وہ مولوی صاحب فرمانے لگے، چٹی سفید داڑھی تھی اس وقت، میں لڑکا ہی تھا بالکل. وہ مجھے کہنے لگے یار بتائیں تو فلانے جو صاحب ہیں وہ ہر سال سموسے بھی بناتے ہیں، تازی جلیبیاں نکالتے ہیں، حلوہ پوڑی بھی ہوتی ہے، اب ان کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں چھولے والے چاول بتائیں یار. میں نے کہا یار تو صرف سموسہ پہ جلوس نکال رہا ہے، سموسے کی وجہ سے جلوس نکال رہا ہے یار، پورا سال تو کہاں سے کھاتا رہا، تجھے نہیں دیتا. ہم ایمانداری میں بات ہے. ابھی پچھلے سال ادھر کسی بندے نے ہم اپنے بڑے بڑے اشتہار لگائے تھے میلاد شریف پر، دعوت حریثہ، نہ کسی نعت خان کا نام ہے نہ کسی عالم کا بیان ہے، صرف حضرت علامہ مولانا حریثہ صاحب بس، اور قوم کی لینے لگی ہوئی تھی. یار قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ آج مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی ہم تو اشتہار میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے دعوت خاص کا انتظام ہے، لنگر خاص کا انتظام ہے، تو تب جاتے ہیں جلسے پہ، ورنہ تو ہم نہیں جاتے. یعنی پوری قوم جو ہے نا انہوں نے پیٹ کو آگے رکھا ہے، نہ رسول اللہ کا عشق ہے جی. نعت خان نعت پڑھنے آ رہا ہے، پیسے لے کے پڑھ رہا ہے، مولوی آ رہا ہے پیسے لے کے بیان کر رہا ہے، اور قوم جا رہی لنگر کے لیے، تو رسول اللہ کے لیے کون آیا؟ یہ بھی تو سمجھاؤ. باتیں سن لو ان کی جناب، باتیں سن لو، ان سے بڑا عاشق رسول پوری دنیا میں کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. ایسا میلاد ہو. میں آخری بات عرض کرتا ہوں آپ کو، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا. حضرت علامہ مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ان کو ملنے کے لیے گئے. جب وہاں گئے نا تو 3 دن وہاں رکے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے پاس. یہ شاہ فضل الرحمان اتنا بڑا بندہ تھا، میں یعنی کہ بندہ غور کرنے لگے نا تو اس کی پگڑی پیچھے گر جائے، اتنا بڑا بندہ تھا. یہ بہت بڑا محدث تھا، سید محدث سورتی رحمہ اللہ کا استاد تھا یہ بندہ. تو اعلیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گئے ان کے پاس 3 دن وہاں ٹھہرے، 3 دن کے بعد وہاں سے آنے لگے نا تو اعلیٰ رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا شاہ فضل الرحمان سے، حضور میلاد شریف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میلاد شریف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یار تو مولوی ہے، تو بتا پہلے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ مستحب ہے، سب آپ کا کام ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے بندہ. یہ بات کی. آگے سے انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا میں تو اسے سنت جانتا ہوں، میں سنت جانتا ہوں. جی وہ کیسے، کس دلیل سے؟ شاہ فضل الرحمان فرمانے لگے دیکھو آپ جو میلاد مناتے ہیں نا تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد بعد میں لڈو کھاتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں. انہوں نے بالکل کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضور کے صحابہ نے کیا کیا ہے؟ حضور کے صحابہ احد گئے ہیں، بدر گئے ہیں، حنین گئے ہیں جی، ان مقامات پر گئے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے میلاد ہی پڑھا ہے. کافروں نے کہا کہ رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے. انہوں نے کہا تم میلاد پڑھ کے یہی میلاد تم پڑھتے ہو، رسول اللہ آ گئے بعد میں لڈو بانٹتے ہو. انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے یہی کہا ہے، حضور آ گئے ہیں، اس کے بعد حضور کے صحابہ نے لڈو نہیں بانٹے، اپنے سر بانٹے. تو یہ میلاد سنت ہے. کاش کہ یہ والا میلاد منائے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. ہمارے بزرگوں نے تو بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن ہماری قوم سمجھے تو پھر ہے نا. کیونکہ ہم نے جناب ہم لگے ہوئے ہیں جناب مولویوں کے پیچھے. مولوی جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک کھونٹی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ایک قلعے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جیسے جناب کو پیر بندھا ہو، آنکھوں پہ جناب کھوپا چڑھا دیا ہے، ڈھکن چڑھا دیا ہے، نہ وہ ڈھکن اتارتے ہیں نہ پیچھے سے ڈنڈے مارنے چھوڑتے ہیں. ایسے ہی جناب انے وہاں بھاگتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. پورا سفر ہی فضول ہے ہمارا. تو اب یہ مبارکہ فطرت تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. یہ حضور کے میلاد کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے. آگے دیکھیں کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ حضور آ گئے ہیں، جھنڈے لگا لیے، بیج لگا دیے، نعرے لگا دیے، جلوس نکال دیا، پھر چھٹی. نہ آگے دیکھیں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. رب ارشاد فرماتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حبیب آپ فرمائیں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. آگے دیکھیں جی، الذی لہ ملک السماوات والارض،
اس رب کا رسول بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، جو مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ امریکہ مالک نہیں ہے، یورپ مالک نہیں ہے، ہیں جی لندن کا بدماش ملکہ جو ہے نا وہ مالکہ نہیں ہے دنیا کی، زمین کی، نہ جناب مودی یوگی مالک ہیں۔ زمین کا مالک اللہ ہے، اور زمین اب دیکھیں یہیں سے مسئلہ خلافت ثابت ہو رہا ہے۔ مالک اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اس کا بندہ ہی خلیفہ بنے زمین۔ بتائیں جو اللہ تبارک زمین رب کی ہو، نظام کسی کافر کا چلے، بتائیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکھیڑ نہیں دیا سارا نظام ان کا، سے اتنا فرما کے لو ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہی رب تبارک و تعالیٰ وہ نظام کافر کا ہو، بادشاہی رب کی ہو، تو کون سی بادشاہی مانی تم نے بھائی بتاؤ؟ اللہ اکبر، آگے دیکھیں جی، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے بھائی۔ مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں، رب کی توحید بیان ہوگی، بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ حضور آئے نا جی جس رات جی کعبے میں پڑے ہوئے بت بھی نیچے جا گرے، الٹے جا گرے۔ مطلب کیا تھا؟ فرمایا کہ میرے حبیب آ گئے، اب بتوں نے ٹھہرا نہیں رہنا، انہوں نے نیچے گرنا ہے، نیچے گرنا ہے انہوں نے۔ آج ہم نے کتنے بت گرے ہیں بتائیں بلا؟ ہمارے سامنے مندر ہیں، ہمارے سامنے جناب نعوذ باللہ من ذالک پوجا ہو رہی ہے، شرک ہو رہی ہے ہمارے سامنے، لیکن پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ تو ایک دن ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آیا، بٹ نہیں پڑے ہمارے ماتھے پہ، یار بتائیں۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور کی آمد کا ذکر کر کے، میلاد کا ذکر کر کے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب توحید کا بیان ہوگا، اب اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا، تو بس ختم ہو گیا سارا کچھ۔ آگے کیا فرمایا؟ میں کہ صرف اتنا، حضور کی آمد کا ذکر سن کے چپ نہیں ہو جانا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، فرمایا کہ اس رسول نبی امی پر ایمان بھی لاؤ، اس رسول نبی امی پر ایمان بھی لاؤ۔ آگے میں یؤمن باللہ وکلماتہ، میں کہ یہ حبیب پوری دنیا سے بڑھ کر دنا، پوری دنیا میں بڑھ کر ذہین، پوری دنیا سے بڑھ کر فہیم ہے حبیب کریم علیہ السلام۔ میں یؤمن باللہ وکلماتہ، میں کہ یہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے شرعی احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آج کے لبرل کو شرعی حکم پہ اعتراض ہو رہا ہے، جب امام الانبیاء کو اعتراض نہیں ہے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر ایمان لا رہے ہیں، وہ تو کون ہوتا ہے بدھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر انکار کرنے والا؟ تو کہے گی میرے ذہن میں نہیں آتا، میری عقل میں نہیں، تیری عقل میں گند بھرا ہوا ہے انگریز کا پھوسا بھرا ہوا ہے، تیری عقل میں کہاں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت مبارکہ کا نور؟ یار جہاں گندگی ہو وہاں پھول اگتے ہیں، یار بتائیں۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا، گوبر کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اب بارش کیا ہے؟ بارش پھولوں پہ برستی ہے، خوشبو پیدا کر دیتی ہے، ہر طرف خوشبو مہکتی ہے، لیکن وہی بارش جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ آ جائے تو وہاں بدبو بڑھ جاتی ہے، بدبو بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی حال ان بے دینوں کا ہے، لبرل کا ہے، سیکولر کا ہے، کہ جتنا قرآن پڑھیں گے نا اتنا ان کے اندر گند بڑھتا جائے گا، گند بڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر، آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر، یہ بات ہی ختم کر دی، میں واتبعوہ، میرے حبیب آ گئے ہیں، اب میرے حبیب کی پیروی کرو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوا یار؟ میلاد کی آیت میں واتبعوہ آیا کھڑا ہے، میلاد کی آیت میں واتبعوہ موجود ہے، واتبعوہ ہو، میں میرے حبیب کی پیروی کرو، جو میرے حبیب کہے اس کو مانو۔ بلکہ مطلب کیا ہے؟ اطیعونی کہا، اطاعت کرو، بات مانو، بلکہ نہ واتبعوہ ہو، میں کہ جو کچھ میرے حبیب کو دیکھ رہا ہوں نا ویسے کرتے جاؤ، میرے حبیب کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ کمال نہیں ہو گئی یار؟ یہاں حضور جو کر کے دکھائیں ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں، جو حضور فرما رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے، جو حضور فرما رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہم سے۔ اللہ اکبر، آگے پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ یہ باتیں مانو گے، میں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت عامہ شاملہ کو مانو گے، اور میری توحید کو مانو گے، اس کا بیان کرو گے، اور میں کہ زمین آسمان کی بادشاہی خالص رب کے لیے مانو گے، اور تم رب تبارک و تعالیٰ کے نائب بن کے اسی کے احکامات کو نافذ کرو گے، تو میرے حبیب کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے۔ جی آگے میں کہ واتبعوہ، اور پیروی کرو گے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی، لعلکم تہتدون، تب جا کے تم ہدایت پاؤ گے، تب جا کے تم ہدایت پاؤ گے۔ بتائیں یہ بات ختم نہیں ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کیا جائے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیسے میلاد منانے کا حق ہے نا، میلاد بندہ وہ منائے جس سے کفر کی چیخیں نکلے۔ حضور پیدا ہوئے نا اسی رات شیطان رو پڑا تھا، شیطان رو پڑا تھا۔ ہاں جی، آج ہمارے میلاد منانے سے شیطان اگر خوش ہو رہا ہے تو سمجھو ہم میلاد نہیں منا رہے، ہم کچھ اور منا رہے ہیں، ہم میلاد نہیں منا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔